پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے علاقے کے تمام مدارس میں علم حاصل کر لیتے ہیں، وہاں کے مدارس میں جس طرح پڑھائی ہوتی تھی اس حساب سے آپ علم حاصل کر لیتے ہیں، اس کے باوجود آپ کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے، علم حاصل کرنے کے اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے والدہ محترمہ سے بیان فرمایا، اے میری امی جان، میں چاہتا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں چلا جاؤں۔ آپ کی والدہ محترمہ بیان کرتی ہے، فرماتی ہے، میرا بیٹا اے عبد القادر، تم 18 سال کے ہو چکے ہو، اب تم یہاں اپنے علاقے میں ہر جگہ علم حاصل کر چکے ہو، اب تم منصب تدریس پر فائز ہو جاؤ۔ پھر بھی آپ کہہ رہے، نہیں میری ماں، ابھی تو میں علم کے منزل پر قدم ہی رکھا ہوں۔ اللہ اکبر حضرت، لیکن آپ اپنے ماں سے عاجز و انکساری کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی والدہ محترمہ آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے دوسری جگہ جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی والدہ محترمہ کی عمر 78 برس ہے۔ میرے قربان جاؤ غوث پاک کی والدہ محترمہ پر آج لوگ اپنے بچوں کو تو صرف اپنے بچپن کا سہارا مان رہے ہیں، اپنے بڑھاپے کا سہارا مان رہے ہیں کہ اگر ہمارا ایک لال ہو جائے تو ہمارا بڑھاپے کا سہارا بنے۔ لیکن قربان جائے غوث پاک کی ماں پر، آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ گھر میں چند تنہا چھوٹے بچے 18 سال کے بچے ہیں، لیکن آپ کے والدہ محترمہ اپنے تمام پریشانیوں کو برداشت کر لیتی ہے اور وہ تمام مصیبتیں جھیلنے پر تیار ہو جاتی ہے، اپنے بچے کو تیار کرتی ہے دوسری جگہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جانے کے لیے۔ حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد القادر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرا بیٹا، میرے پاس زیادہ تو مال و دولت نہیں ہے کہ میں تمہیں وہ مال و دولت تمہارے راہ سفر کے لیے دوں، زیادہ راہ کے لیے دوں، لیکن سنو میرے پاس 40 دینار ہے، وہ 40 دینار میں تمہارے صدری میں سل دیتا ہوں، اور تم اسی پیسہ کو اسے لے جاؤ اور راستے میں بھی خرچ کرنا، اور جب تم اپنے منزل تک پہنچ جانا تو وہاں پر بھی تم جا کے اسے خرچ کرنا۔ اپنے بیٹے کو تیار کرنے کے بعد جاتے جاتے آخری نصیحت فرماتے ہیں، اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے، اے عبد القادر، سن لے، اگر تم پر کسی طرح کی بھی کوئی بھی مصیبت آ جائے تم کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ہاں، یہ نصیحت کرنے کے بعد اپنے بچوں کو خدا حافظ الوداع کہہ دیتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے والوں کے ساتھ آپ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب جو ہی سناٹا ہو جاتا ہے، اس کا عالم یہ تھا کہ اس دور میں ہوائی جہازیں نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی، موٹر گاڑیوں سے لوگ سفر نہیں کرتے تھے، ہوتا یہ تھا کہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا پھر اونٹ یا گھوڑے پر سوار کرتے تھے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قافلے والوں کے ساتھ آپ بغداد شریف کی طرف روانہ ہوئے تو لوگ پیدل ہی چل رہے تھے۔ آخرکار کچھ دور پہنچنے کے بعد ڈاکوؤں نے آپ لوگوں پر حملہ کیا، آپ کے قافلہ والوں پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد تمام قافلے والوں کے ساتھ مال تجارت لوٹ لیتا ہے، اور اس میں آپ چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکوؤں نے آپ سے پوچھا، اے لڑکے، کیا اے بیٹے تمہارے پاس کوئی مال و دولت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ پھر وہ لوگ کہنا، کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ میرے صدری میں سلی ہوئی ہے۔ پھر وہ لوگ اپنے آپ کو دیوانہ سمجھ کر چلے جاتے ہیں کہ لڑکپن بچہ ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، ڈر کے مارے ڈرا ہوا ہے۔ جب تمام ڈاکو قافلے والوں کو لوٹنے کے بعد اپنے سردار کے پاس جاتے ہیں، اس کا سردار کہہ رہا ہے، اے لوگوں، اور کسی کے پاس کچھ مال و دولت تو نہیں بچا ہے؟ تمام ڈاکو ایک بک یہی لفظ ہو کر کہہ رہا ہے، نہیں حضور، ہم نے تمام لوگوں کا جھاڑا تلاشی لے لی ہے، تمام لوگوں سے تلاشی لینے کے بعد بھی اب کوئی مال و دولت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس قافلے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، میں نے اس سے پوچھا تو اس بچے نے کہا، ہاں ہمارے پاس 40 دینار ہے۔
آپ اس ڈاکوں کا سردار ہر دوسرے لوگوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بچے کو بلا کر لاؤ. جب اس بچے کو بلا کر لاتا ہے پھر اس ڈاکوں کے سردار کہہ رہا ہے اے لڑکے اے بیٹے کیا تمہارے پاس بھی مال و دولت ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ہاں ہمارے پاس 40 دینار ہے. وہ ڈاکو کہتا ہے کہاں ہے تمہارے پاس؟ آپ اپنے صدری کے بارے میں بتا رہے ہیں اس صدری کے بغل میں سلا ہوا ہے. وہ ڈاکو کہتا ہے اے بچے صدری اٹھاؤ. وہ بچے آپ کو قریب بلاتا ہے اور صدری میں دیکھتا ہے تو صحیح میں اس میں 40 دینار سلا ہوا مل رہا ہے. وہ ڈاکو کہہ رہا ہے اے لڑکے تمہارا یہ مال تو محفوظ تھا, تم نے جھوٹ کیوں نہیں بول دیا؟ یہ مال تمہارا محفوظ رہ جاتا. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اے شخص سنو یہ مال تو صحیح میں یہاں محفوظ رہ جاتا, لیکن سنو جب میں اپنے ماں کے پاس سے الوداع ہو کر جدا ہو کر اس قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہوا تو میری والدہ محترمہ نے مجھے آخری وقت میں یہ نصیحت کی کہ اے بیٹا اگر تم پر مصائب کا کوہ ہمالیہ بھی ٹوٹ پڑے تو تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے میں نے اس مال کو تو جانے دیا, اس مال کی حفاظت نہیں کی, لیکن اپنے والدہ محترمہ کے وعدہ کے حفاظت کر لیا. وہ ڈاکو سنتے ہی پریشان ہو جاتا ہے, اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے, اس کے عقلوں میں جو پردہ گر چکا تھا وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے اور کہہ رہا ہے اے لڑکا کیا تمہارے ماں نے تمہیں نصیحت کر دیا تو تمہیں اپنے ماں کی نصیحت تم نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ وہ شخص کہتا عبد القادر جیلانی کہتا ہے اے شخص نہیں ہرگز میں اپنے ماں کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا تھا. وہ ڈاکو کہتے یہ سنتے ہی اس کی چینی بے چینی میں بدل جاتی ہے, قرار بے قراری میں بدل جاتی ہے. وہ ڈاکو کہتا ہے اے شخص آج تک میں نے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا رہا, لوگوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتا رہا, مصائب کا پہاڑ ڈھاتا رہا, لوگوں کے مالوں کو لوٹتا رہا, لیکن آج تم نے میری عقل کے پردے کو زائل کر دیا ہے. ہماری عقل میں جو پردہ گر چکا تھا وہ پردہ اب زائل ہو چکا ہے. اے شخص تم اپنی ماں کے وعدہ کو نہیں توڑ سکتے تھے. جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا آج اتنی عمر تک اس رب العالمین کے ہم نافرمانی کرتے رہے, اس رب العالمین کے نہ جانے کتنے ہم نے وعدے توڑ دیے. اللہ اکبر. وہ ڈاکو آپ کے قدم مبارک پر گر جاتا ہے, توبہ کرتے ہوئے آپ سے فرماتا ہے اے شخص آپ اپنے دست مبارک بڑھائیے, میں آپ کے دست مبارک چوم لوں اور آپ مجھے اپنے غلام میں شامل فرما لیے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے اور اپنے غلاموں میں شمار کر لیتا ہے. حضرات محترم یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھتے ہی تمام ڈاکوں کے سردار نے اپنے تمام لوگوں سے یہ اعلان کر رہا ہے اے لوگوں سنو آج اب تک میں تمہارا سردار تھا, لیکن آج کے بعد میں تم لوگوں کا سردار نہیں ہوں. تم لوگوں کو جو چاہے جو مرضی چاہے جہاں رہنا چاہو تم رہو سو. اب تم لوگوں سے اور ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس بچے نے آج میری عقل کے پردے کو زائل کر دیا ہے. جو ہماری عقل میں پردہ گر چکا تھا اس پردے کو اس نے زائل کر دیا. یقینی طور پر آج تک ہم غلط دھندے کے ساتھ یہ روپیہ پیسہ کما رہے تھے, آج کے بعد میں کبھی اس کام کو انجام نہیں دوں گا. وہ تمام کے تمام ڈاکو کہہ پڑے کہ اے شخص آج تک تم ہمارے سردار تھے اور آج کے بعد پھر ہمارا سردار کون ہوگا؟ ہم لوگ بھی اس کا برے کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کی غلامی میں شامل ہو جاتے ہیں. تمام کے تمام قافلے کے ڈاکوؤں نے توبہ کر کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر گر جاتے ہیں اور ان کے دست مبارک پر توبہ کر کے تمام کے تمام لوگ پھر سے اپنے آپ کو تمام کے تمام لوگوں پر غوث پاک کی نگاہیں پڑتی ہے اور ہر شخص اپنے وقت کا ولی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرے غوث یا غوث, نعرے غوث یا غوث. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگوں کی علامت ہے. لیکن میرے پیارے نبی کے دیوانوں میں یہ روک کر یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھوٹ نہ بول کر کتنے لوگوں کو ولی کامل بنا دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج ہم نہ جانے کتنے جھوٹ بول کر لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر رہے ہیں. آج ہم اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں لیکن جھوٹوں کے انبار لگا دیتے ہیں اور ہمارے جھوٹ سے
ہمارے پڑوسی بیزار ہے، ہمارے اہل و عیال بیزار ہے، ہمارے علماء بیزار ہے، تمام ہمارے جھوٹ سے طرح طرح کے لوگ پریشان ہیں۔ اس لیے میرے پیارے نبی کے دیوانوں، غوث پاک کے شیدائیوں، آپ اپنے آپ کو قادری فقیر کہہ رہے ہو تو غوث پاک کے قدم نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرو۔ یقینی طور پر جب آپ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر، ان کی مشعل راہ پر چلنے کی کوشش کرو گی تو غوث پاک کا خاص فیضان بھی ہوگا، تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قادری فقیر کہلا رہے ہیں تو ہمارا چلنا ایسا ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر پہچان جائے کہ یقینی طور پر یہ غوث پاک کا شیدائی ہے۔ ہم اس طرح سے ہمارا چلنا ہو کہ ہمیں لوگ دیکھ کر کہہ دے یہ غوث خواجہ غریب نواز کا شیدائی ہے۔ ہمارے اٹھنا بیٹھنے کو لوگ دیکھ کر بولنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ بندہ نواز گیسو دراز کا شیدائی ہے۔ ہمارے عادت و اخلاق کو دیکھ کر لوگ بولنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ نائب رسول کا دیوانہ ہے، اس لیے ایسا چل رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے نبی کے دیوانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم جس طرح سے غوث پاک سے محبت کے راگ اپنا رہے ہیں، اپنے آپ کو قادری فقیر کہلا رہے ہیں، تو غوث پاک کے حیات طیبہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کبھی فرض نماز تو دور کی بات ہے، آپ کبھی نماز تہجد کو نہیں چھوڑتے تھے، نماز اشراق نہیں چھوڑتے تھے، نماز اوابین نہیں چھوڑتے تھے، نماز چاشت نہیں چھوڑتے تھے، ان تمام نوافل نماز کو آپ کثرت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو ان کا غلام کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہم کوسوں